آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بہت بلند تھی اور پسکی ہوئی نہیں تھی جس طرح عام طور پہ چائنیز وغیرہ لوگوں کی ہوتی ہیں۔ لہو نور یعلوہ، اور اس کے اوپر ایسا لگتا تھا ایک نور ہے ناک کے اوپر جو روشنی ہے سے چمک رہا ہے۔ اسی طرح سہل الخدین، آپ کے نرم گال تھے۔ قص اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی۔ مفلج الاسنان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے درمیان میں جگہ ذرا سا خلا تھا۔ جب کسریٰ کے دربار میں ابو سفیان نے اور دوسرے لوگوں نے جا کے اللہ کے رسول کی تعریفیں کی تو صحابہ کی تعریف بہت زیادہ کی کہ اس کے جو ساتھی ہیں بڑی جان چھڑکتے ہیں اس کے اوپر، وہ اس کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اتنا زیادہ ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابی کے اگر کسی ایک کے ہاتھ پر وہ پانی گر جاتا تھا تو دوسرا صحابی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کرتا تھا کہ یہ تبرک مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ ابو بکر رضی اللہ ختم نبوت کی بات آئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اشکال کرتا ہے ایک طبقہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آ رہے ہیں؟ فرماتے میں اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے وہ مہر دیکھی اللہ کے رسول کے پیچھے جو یہاں دونوں کتفین کے درمیان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ مہر تھی کیسی؟ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گھنڈی نما تھی، زر الحجلہ، جیسے کہ اس حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ جس طرح ایک بٹن ہوتا ہے، اور بٹن اس طرح بنایا کرتے تھے اہل عرب کہ ایک کپڑے کے اندر روئی بھر کے اس کو دھاگے سے باندھ لیا کرتے تھے اور وہ بٹن کا کام کیا کرتا تھا۔ دنیا اپنے وجود کا اتنا حصہ گزار چکی ہے جتنا حصہ دن کا ابھی گزر چکا ہے۔ وہ حصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ کلمہ ارشاد فرمایا، اس وقت سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں اس امت کے مردوں پر حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ان کے اندر ایک فرمایا الذھب والحریر، ایک سونا ہے اور ایک ریشم ہے۔ تو سونے اور ریشم کا استعمال تو جائز نہیں ہے، البتہ چاندی کا استعمال مردوں کے لیے انگوٹھی میں جائز ہے۔ صاحب بہت سے والدین نا بچوں کو آگ کرتے ہیں جائیداد سے، ایسا کرنا درست ہے یا پھر ناجائز؟ لیکن آگ کرنے سے بچہ آگ ہوتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسع الجبین، کشادہ پیشانی والے، ازج الحواجب، آپ کی جو بھویں مبارک تھی وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا تھیں، اور من غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب، ملی ہوئی نہیں تھی، اور ان کے درمیان میں ایک رگ ہوا کرتی تھی جو باقاعدہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے ہوتے تھے تو وہ پھول جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی غصے نہیں ہوا کرتے تھے، اور ہاں البتہ امت کی کوئی بات ہو یا کسی کی حق تلفی ہو، حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غصہ بہت آ جایا غضب بھی کرتا رحمت ہے۔ یہ غضب بھی بالکل رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہونا بھی ایک کسی خاص حکمت سے ہوتا تھا، اور اس کے اندر ہی بہت ساری مصلحتیں سامنے آتی تھی امت کے لیے۔ اور فرمایا کہ اقن العرنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بہت بلند تھی اور پسکی ہوئی نہیں تھی جس طرح عام طور پہ چائنیز وغیرہ لوگوں کی ہوتی ہیں۔ لہو نور یعلوہ، اور اس کے اوپر ایسا لگتا تھا ایک نور ہے ناک کے اوپر جو روشنی ہے سے چمک رہا ہے۔ اسی طرح سہل الخدین، آپ کے نرم گال تھے۔ قص اللحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی۔ مفلج الاسنان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کے درمیان میں جگہ ذرا سا خلا تھا، بالکل ملے ہوئے دانت نہیں تھے اور بہت دور دور بھی نہیں تھے، بہت معمولی سے درمیان میں خلا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دقیق المسربہ، وہ جو ایک لکیر تھی بالوں کی، اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کیفیات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں ایسی پرسنالٹی رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والی القمر فلہو عندی احسن من القمر، کہ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں لیٹا ہوا تھا اور روشن چودھویں کا چاند سامنے چمک رہا تھا، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے سامنے تھے، تو میں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا اور ایک طرف چاند کو دیکھتا، فرمانے لگے خدا کی قسم وہ چہرہ زیادہ منور، زیادہ روشن تھا چاند سے۔ تو لازمی سی بات ہے چاند پر تو داغ ہے، اللہ کے رسول کا چہرہ تو بلا داغ ہے، بے داغ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں ذہبت بی خالتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری خالہ مجھے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں، فقالت یا رسول اللہ ان ابنی اختی وجع، کہ اللہ کے رسول میرے
اس بچے کے سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے، میرا بھتیجا ہے، اس کے سر میں درد بہت رہتا ہے۔ فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی ودعا لی بالبرکہ، تو اللہ کے رسول نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعائیں کی، یعنی اللہ کے رسول نے کچھ پڑھا اور اس کا دم کیا اور برکت کی دعا بھی دی۔ وتوضأ فشربت من وضوئہ، اللہ کے رسول نے پھر وضو کیا، جو پانی بچا میں نے وہ اٹھا کے پی لیا۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تبرکات کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ جب آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب کسریٰ کے دربار میں ابو سفیان نے اور دوسرے لوگوں نے جا کے اللہ کے رسول کی تعریفیں کی، تو صحابہ کی تعریف بہت زیادہ کی کہ اس کے جو ساتھی ہیں بڑی جان چھڑکتے ہیں اس کے اوپر، وہ اس کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اتنا زیادہ ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابی کے اگر کسی ایک کے ہاتھ پر وہ پانی گر جاتا تھا تو دوسرا صحابی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کرتا تھا کہ یہ تبرک مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اور اللہ معاف کرے، آج کل کچھ لوگ ہیں جو تبرکات کا انکار کر دیتے، کہتے تبرک کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے رسول کے تبرکات کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی چیز پھینک بھی دیں کھا کر، تو وہ آگے میں ایک حدیث آ رہی ہے کہ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے اور وہاں پر میرے گھر میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، پانی کا ہوتا ہے، چمڑے کا مشکیزہ، تو وہ لٹکا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے اس سے منہ لگایا اور مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پیا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ہی اللہ کے رسول نے پانی پی کے مجھ سے فارغ ہوئے، اس مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا، وہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک یہاں سے چھوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدسات اور تبرکات ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ کچھ لوگ کچھ زیادہ غلو کرتے ہیں نا تبرکات میں، اس کی بات دیکھیں جو چیز تبرک ہے وہ تو ہے، جو چیز تبرک نہیں ہے تو اس میں غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو چیز متبرک ہے وہ ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑے دنوں پہلے دیکھا تھا، آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ چیچنیا کے ایک بادشاہ کو قطر کے ایک امیر نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک وہ تھا پیالہ تھا وہ ہدیہ کیا تھا۔ تو میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، میں بڑا حیران ہوا، اور واقعی اللہ کے رسول کی عظمت اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں نظر آئی کہ چیچنیا کا بادشاہ اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اس کو وصول کرنے کے لیے قطر گیا۔ وہ جب یہاں پر آیا، جب وہ جہاز سے اترنے لگا، یہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے، جہاز سے جیسے اترنے لگا تو اس کی پوری کابینہ اور اس کے کیا کہتے ہیں نیچے سارے فوج اور اس کی آرمی پوری نیچے موجود تھی، اس کا اعزاز استقبال کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کا یہ پیالہ لے کر آ رہا ہے۔ وہ ایک باکس کے اندر بنتا بڑا شاہی سا، اور پھر وہ وہاں سے لے کر اپنے محل تک آیا۔ دونوں طرف مسلمانوں کا ہجوم تھا، سارے رستے یعنی 10 یا 11 کلومیٹر تک پورا رستہ لوگوں سے بھرا پڑا ہوا، اور لوگ صرف ایک لمحے کے لیے اس کی زیارت کرنے کے لیے آنسوؤں سے رو رہے، تڑپ رہے، مچل رہے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے اشارہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہاں تک کہ وہ چیچنیا کا بادشاہ لے کر اس کے اندر گیا، محل کے اندر۔ اس نے جب وہ نکالا ہے وہ پیالہ، وہ خود بھی رونا شروع ہوا، اس کے گھر والے بھی چیخے مار مار کے، دھاڑے مار مار کے روئے، اس کے باپ، اس کے دادا، اس کے بچے، اس کی اولادیں، سب نے اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کے اندر پانی ڈالا، تھوڑا تھوڑا پانی سب نے پیا، پھر اس کی رعایا میں سے لوگوں کو دیا کہ وہ بھی اس سے تبرک حاصل کریں۔ تو اللہ کے رسول کی ذات سے منسوب اگر کوئی چیز ہے نا، کوئی پتھر بھی ہے، اگر اس پر اللہ کے رسول کی نسبت لگ گئی ہے تو وہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس کی تو خیر شان اور اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی کیا اس کی کیفیات بیان کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جس کو نسبت حاصل ہو جائے، ہمارے اکابر ہیں ان کو جو ہے وہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے سے، درود شریف پڑھنے سے، ان کی اتنی عظمت اور ان کی اتنی ذات اتنی مبارک اور برکت بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ہی اس صف میں شامل فرمائے۔ بہرحال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہرحال اس سے آئی، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس جا کے جو ہے وہ ان سے سر پہ ہاتھ پھروایا۔ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت الى الخاتم، فرماتے میں اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے وہ مہر دیکھی اللہ کے رسول کے پیچھے جو یہاں دونوں کتفین کے درمیان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ مہر تھی کیسی؟ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک گھنڈی نما تھی، زر الحجلہ، جیسے کہ اس حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ جس طرح ایک بٹن ہوتا ہے، اور بٹن اس طرح بنایا کرتے تھے اہل عرب کہ ایک کپڑے کے اندر روئی بھر کے اس کو دھاگے سے باندھ لیا کرتے تھے، اور وہ بٹن کا کام کیا کرتا تھا۔ تو زر الحجلہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ ایک بٹن کی طرح یا ایک گھنڈی کی طرح یا آپ کہہ لیں انگور کے دانے کی طرح یہاں پر ایک ابھرا ہوا حصہ تھا، اور اس کے اندر کچھ بال تھے، شعرات مجتمعات، کہ اس کے اندر بال وغیرہ تھے،
اور یہ اللہ کے رسول کی ختم نبوت کی وہ علامت تھی جو توریت، انجیل، زبور سب میں لکھی ہوئی تھی۔ یہ پیدائشی طور پہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی طور پہ تھی بالکل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علامت کو باقاعدہ عرب کے جو ان کے عیسائیوں کے پادری تھے، رہبان تھے، وہ آ کے چیک کیا کرتے تھے، اور وہ اس کو دیکھ کر ایمان لائے بہت سارے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور دیگر حضرات۔ تو علامات تو ان کو بتا دی گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اور خاتم النبیین ہونے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ لیکن جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے ہیں، انہوں نے اپنے بعد آنے والی نبی کے بارے میں باقاعدہ بشارتیں دی ہیں، اور قرآن میں بھی ان بشارتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ توریت میں بھی ہے کہ من بعد اسمہ احمد، کہ اللہ کے رسول کے بعد جو ہے کہ ان کے نبی کے بعد ایک اور نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین اور ختم نبوت کا اعلان فرمایا کہ اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لوگوں نے دعویٰ کیا، جیسے کہ اسود عنسی ہو گیا یا مسیلمہ کذاب ہو گیا، اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب کہہ دیا کہ نہیں تم کذاب ہو۔ اس نے یہ خط لکھ کے بھیجا تھا کہ ہم اور آپ جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں نبوت کو، اور میرے پاس بھی ایک فرشتہ آتا ہے جیسا آپ کے پاس آتا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر حکومت چلاتے ہیں، اور نبوت جو ہے وہ آپ کی اور ہماری مشترکہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا تم کذاب ہو، دجال ہو، اگر میرے پاس ہوتے میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو نہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں نہیں چھوڑا انہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا لشکر ہی گیا مسیلمہ کذاب سے، چاہے جتنے حفاظ شہید ہوں، چاہے جتنے لوگ ہوں، لیکن اس کا وجود دنیا میں برداشت نہیں کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ ختم نبوت کی بات آئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں پر اشکال کرتا ہے ایک طبقہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بحیثیت نبوت کے نہیں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ نبی ہیں، لیکن وہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، یہ دونوں آپ کے بعد میں بالکل ہے، بالکل جمع ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی رہیں گے نہیں، وہ نبی ہوں گے پہلے بھی، اور جب بعد میں آئیں گے تب بھی نبی ہیں، لیکن وہ نبی اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت سے کسی کو سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ تو پہلے نبی بن چکے ہیں نا، تو وہ آئیں گے، ہاں امت کے آخر کے طبقے کے ساتھ آئیں گے، دجال سے جنگ لڑیں گے، دجال کو زیر تحت کریں گے، ماتحت کریں گے، اور ختم کر کے جو ہے وہ اس دنیا کو اپنے اختتام تک پہنچائیں گے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ بحیثیت نبی کے نہیں ہوں گے۔ وہ آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہی دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے۔ ایک موقع کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کے کچھ نسخے پڑھ رہے تھے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی ان کو دیکھ کر۔ آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، یعنی جن پر توریت نازل ہوئی تھی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ اسی پر ایمان لاتے لما جئت بھی، جس کو میں لے کر آیا ہوں، اور ہدایت ان کو اس کے بغیر نہیں مل پاتی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اب کسی اور نبی کی، کسی نئی شریعت کی، کسی نئی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا دروازہ بالکل بند کر دیا، اور بس قیامت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا نا، یہ قیامت کی پہلی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے ہیں، آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر آتے رہتے تھے، دنیا کی اصلاح کے لیے کام کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ اب دنیا جو ہے آخری نبی کی تعلیمات پر عمل کرے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اپنے وجود کا اتنا حصہ گزار چکی ہے جتنا حصہ دن کا ابھی گزر چکا ہے۔ وہ حصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ کلمہ ارشاد فرمایا، اس وقت سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا، جس وقت سورج پیلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دن کا جتنا حصہ گزر چکا ہے اور جتنا حصہ غروب ہونے والا ہے، دنیا کا بھی اتنا حصہ گزر چکا ہے اور اتنا حصہ ہی غروب ہونے میں باقی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کوئی نہیں ہے، اب قیامت ہی ہے آگے۔ تو اب یہ الگ بات ہے، بہت سے لوگ اشکال کر سکتے ہیں کہ بھئی 1400 سال گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے گئے ہوئے، دنیا بھی تو ہزاروں لاکھوں سال سے قائم ہے، تو اس کا جو ہے وہ جتنا حصہ گزر چکا ہے اس کو مغرب تک ہونے میں اچھا خاصا وقت لگا، اور اب مغرب کے غروب ہونے میں بھی اچھا خاصا وقت لگے گا۔ تو یہ بالکل علامات قیامت میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آ جانا، آخری نبی کا ظہور ہو جانا ہی قیامت کا پہلی پیشن گوئی ہے جو پوری ہو گئی ہے۔ آگے ایک حدیث ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص سے متعلق پڑھ لیتے ہیں۔
قال كان احب الثياب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہترین جو پسندیدہ کپڑا تھا وہ آپ کی قمیص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہنا کرتے تھے، کبھی چادریں بھی اڑا کرتے تھے جیسے عرب کا دستور ہے، لیکن قمیص مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ اور قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری جیسی ہی تھی، جیسے ہماری ہوتی ہے جس کی چاک اور دامنیں کھلی ہوتی ہیں، بالکل اس طرح کی تھی۔ جبے کی طرح کی قمیص نہیں تھی جیسے عام طور پہ عرب پہنتے ہیں۔ عرب وہ لباس جو ہے عام طور پہ ٹریڈیشنلی پہنتے ہیں، لیکن وہ بھی چونکہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اور سطر کو اچھی طرح ڈھانپ لیتا ہے، اس لیے وہ بھی سنت لباس ہی کہلائے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ خلاف سنت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی طرح کی قمیص پہنا کرتے تھے جس طرح یہ مڈل ایسٹ کے لوگ قمیضیں پہنتے ہیں، جس کی چاک دامنیں کھلی ہوتی ہیں، آستینیں اس کی گٹوں تک ہوا کرتی تھیں اور چوڑی آستینیں ہوا کرتی تھیں۔ عام طور پہ جیب بھی اسی میں ہوا کرتی تھی، آستینیں، سائڈوں میں جیب کا دستور نہیں تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکتحلوا بالاسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر وزعم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سرمہ دانی ہوا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ روزانہ رات کو اس میں جو ہے وہ سلائی ڈال کے 3 سلائیاں سیدھی آنکھ میں اور 3 سلائیاں الٹی آنکھ میں لگایا کرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے اس کا ایک اور طریقہ بھی بیان کیا ہے کہ 3 سلائیوں میں سے اس طرح کریے، پہلی سلائی دائیں آنکھ میں، دوسری بائیں آنکھ میں اور تیسری دونوں آنکھوں میں کر لی جائے، اور دوسرا طریقہ یہاں پہ جو لکھا ہے وہ والا بھی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سرمہ لگانے کا طریقہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کبھی سرخ کپڑے بھی پہنا کرتے تھے، سرخ دھاری دار کپڑے۔ اس طرح سیاہ دھاری دار کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننا ثابت ہے، جیسے کہ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں ما رأيت احد من الناس احسن في حلة حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار جب کپڑوں میں ملبوس ہوتے تھے بڑے ہی خوبصورت لگا کرتے تھے۔ اسی طرح فرماتی ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردانی اخضرانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ پر 2 سبز چادریں تھیں، تو سبز چادروں کا پہننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ مفتی صاحب یہاں پر تو حمرا اور خضرا کا لفظ ہے، کوئی دھاری دار کا ترجمہ کہاں سے ہے؟ یہ جو اس کا جو ہے نا اصل میں دھاری دار کا ترجمہ یہاں نہیں ہے، لیکن دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سرخ خالص پہننے کو منع فرمایا۔ خالص سرخ رنگ پہننے کو اللہ کے رسول نے جب منع کیا ہے تو خود کیسے پہن سکتے تھے؟ تو اس لیے دوسری احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس حلۃ الحمراء کا ترجمہ سرخ دھاری دار سے ہی کیا جاتا ہے، اور بعض احادیث میں تصریح بھی ہے کہ یہ سرخ مکمل سرخ نہیں تھا بلکہ اس میں سیاہ پٹیاں، سیاہ دھاریاں بھی موجود تھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبیاض من الثياب لیلبسهما احیاءکم وکفنوا فیہا موتاکم فانها من خیار ثيابکم، کہ سفید کپڑے پہنا کرو، اور سفید کو اللہ کے رسول پسند بھی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اسی کے اندر اپنے زندوں کو پہناؤ اور مردوں کو دفن کرو۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب احرام پہنتے ہیں تو وہ بھی سفید ہوتا ہے، حالانکہ فرض واجب نہیں ہے سفید رنگ کا ہونا۔ اسی طرح جب ہم تدفین کرتے ہیں تو سفید کفن پہناتے ہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ وہی چونکہ اللہ کے رسول نے سفید کپڑے کی تعریف کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبس جبۃ رومیۃ، رومی جبہ پہنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی نے ایک موقع کے اوپر ہدیۃً موزے دیے تھے، وہ پہن لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ امپورٹڈ اشیاء تھی اس دور کے حساب سے، کیونکہ باہر ملکوں میں رہتے تھے، کسریٰ کے بادشاہ تھے، قیصر کے بادشاہ تھے رومی، اور نجاشی بھی اس وقت کافر ملک تھا۔ کافر سے ہدیہ لینا جائز ہے؟ ہاں بالکل، کافر سے ہدیہ وصول کیا جا سکتا ہے، اور ہدیہ کو لینا بھی اور دینا بھی دونوں جائز ہے۔ اچھا جی، اور اسی طرح آگے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کی نالین مبارک جو تھی، فرمایا لنعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان مثنی شراکہما، اس کی 2 پٹیاں تھیں اور 2 پٹیاں 2 طرف تھیں، یعنی کہ نیچے کی طرف بھی 2 پٹیاں جا رہی تھیں، اوپر کی طرف بھی 2 پٹیاں جا رہی تھیں۔ اور اس کی تصویر عام طور پہ آپ دیکھیں گے نیٹ وغیرہ پہ کہیں مل جاتی ہے نال مبارک کی، تو وہ 4 پٹیوں والی ایک چپل ہوا کرتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ اوپر والی 2 پٹیاں پنجے کو پکڑنے کے لیے اور نیچے والی 2 پٹیاں پیر کو جمانے کے لیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن، ہر چیز میں دائیں طرف کو پسند کیا کرتے تھے، فی ترجلہ و تنعلہ و طہورہ، اپنے کنگا کرنے میں بھی دائیں طرف کو پسند کیا کرتے تھے، اپنے جو ہے وہ چپل پہننے میں بھی دائیں طرف کو پسند کیا کرتے تھے، اسی طرح اپنے جو ہے وہ طہورت کے اندر یعنی کہ وضو غسل وغیرہ کے اندر
پہلے دائیں طرف کو دھوتے تھے پھر بائیں طرف کو. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورق وکان فصه حبشیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ تھا خاتم تھی یعنی کہ انگوٹھی تھی وہ حبشی پتھر والی تھی، یعنی اس کے اندر پتھر جو ہے وہ ایتھوپیا کا لگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ورق چاندی کا رنگ ہوا کرتا تھا. جی اچھا تو مفتی صاحب یہ انگوٹھی کی بات، بہت سے لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کی کوئی خاص مقدار ہے؟ جی ہاں، انگوٹھی پہننے کے لیے کم از کم اگر مردوں کو اجازت دی ہے تو 4.5 ماشا تک کی اجازت ہے، اس سے زیادہ چاندی کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں اس امت کے مردوں پر حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال ہیں. ان کے اندر ایک فرمایا الذهب والحریر، ایک سونا ہے اور ایک ریشم ہے. تو سونے اور ریشم کا استعمال تو جائز نہیں ہے، البتہ چاندی کا استعمال مردوں کے لیے انگوٹھی میں جائز ہے. بقیہ زیورات ہاں مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے، جیسے کوئی گلے کے اندر ہار پہن لے، بندے ڈال لے، تو یہ چیز مردوں کے لیے جائز نہیں، البتہ انگوٹھی کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سونے کی ایک انگوٹھی بنائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی بالکل ایک انگوٹھی بنائی تھی، لیکن پھر صحابہ کرام نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی بنا لی. آپ نے اصل میں وہ بنائی تھی اس لیے تاکہ وہ مہر لگانے کے کام آ سکے، اور جو خطوط کیسر و کسرا کو جاتے تھے تو ان خطوط کے اوپر ایک سند اور ایک مستند اوتھینٹک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مہر ہونی چاہیے. تو وہ چونکہ اللہ کے رسول نے ایک مصلحت سے بنائی تھی، پہنتے نہیں تھے اس کو، لیکن آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی بنا لی تو اللہ کے رسول نے اس کو پھر ختم کر دیا. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چاندی کی بنائی، چاندی کی ہی انگوٹھی رکھی. اور پھر وہ جو انگوٹھی تھی وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مہر ختم نبوت یعنی کہ مہر تھی، اس پہ اللہ رسول محمد لکھا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے تا حیات رہی. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کو وراثت میں وہ ملی، کیونکہ وہ پھر مہر لگاتے تھے، اور خلافت کی طرف سے جو رسائل اور جو خطوط جایا کرتے تھے اس کے اوپر وہ اسٹیمپ لگتی تھی. اور پھر اس کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو وہ ان کے ہاتھ میں رہتی تھی، وہ پہنا کرتے تھے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے ہاتھ سے وہ بیر عریس کے اندر ایک کنواں ہے مدینہ منورہ میں، اس کے اندر گر گئی. وہ جب وہ اس کنویں کے اندر گر گئی تو کہتے ہیں اس کے بعد سے حالات بدل گئے. اس کے بعد سے پھر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شروع کے ایام تھے بہت اچھے تھے حکومت اور سلطنت کے، اخیر کے ایام بڑے جو ہے وہ آزمائش والے تکلیفوں والے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تک وہ انگوٹھی رہی تب تک معاملات بہت اچھے چلتے رہے. اس انگوٹھی کی برکات تھیں، بڑی اس کی کرامات تھیں. اور نبی کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے کی کوششیں بھی بہت کی، بہت اس کنویں کے اندر دکھوایا، اس کو واپس سے کھدوایا، خالی کروایا، ایک ایک پتھر ایک ایک انچ تلاش کی، لیکن وہ انگوٹھی آج تک نہیں ملی اس کنویں سے. تو اس طرح کی انگوٹھے کنویں سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو کھو گئی تھی تو وہ اس کے بعد جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نہیں مل سکی. آگے آتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب داخل ہوئے، جب مکہ مکرمہ کے اندر وعلیہ امامۃ سودا، تو آپ پر سیاہ امامہ تھا. تو 3 امامے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے. ایک مکمل سیاہ امامہ آپ کی سنت ہے جو فتح مکہ کے موقع پہ تھی، اور ایک ہے سیاہ و سفید چتکبرہ امامہ کہ جس کے اندر سیاہ بھی ہو دھاریاں اور سفید بھی دھاریاں ہوں، تو وہ امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زعفرانی رنگ کا امامہ جو پیلا سا ہوتا ہے اس رنگ کا جو ہے امامہ کبھی کبھی پہنتے، ہاں مولانا صاحب پہنتے ہیں، اس طرح کا امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کا ایک شملہ بھی ہوا کرتا تھا جو آپ کے کبھی دونوں کندھوں کے درمیان ہوتا تھا کتفین پیچھے کی طرف، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف آگے کی طرف رکھ لیا کرتے تھے. تو یہ دونوں طریقے بھی سنت ہیں. کتنے میٹر ہونا چاہیے امامہ سنت امامہ؟ دیکھیں اس کی کوئی خاص مقدار نہیں ہے، اس زمانے میں جو چادر ہوا کرتی تھی اسی کو امامے کے طور پہ بنا لیا گیا تھا، تو اس کی کوئی مقدار نہیں ہے. البتہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو شملہ چھوڑا جائے یہ 1 زرہ کا ہونا چاہیے. 1 زرہ تو اتنا 1 ہاتھ بنتا ہے، تو 1 زرہ کم از کم جو ہے وہ ایک شملہ ہونا چاہیے، اتنا تقریباً لمبا ہو. اور اس کے بعد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکرہ فرماتے ہیں نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم باکبر الکبائر، کہ آپ کے اپنے اخلاق کیسے تھے. کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اکبر الکبائر بڑے سے بڑے بدترین گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا بالکل آپ بتائیے اللہ کے رسول. قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین،
فرمایا کہ پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور دوسرا اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہے تو وہ عقوق والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ بہت کمزوری ہے اس معاملے میں آج کل، والدین تو بیچارے آج کل آنسوؤں سے، بلکہ کہو تو خون کے آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اور بچوں کی نافرمانی ایک عام معمول بن گئی ہے۔ بچوں کے اندر کوئی خیال، کوئی ایسی تربیت نہیں کی جاتی کہ ان کو بتایا جائے کہ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، حج کا ترک کرنا بھی گناہ ہے، بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی زنا ہے، سرقہ ہے، چوری ہے، بدکاری ہے، شراب پینا ہے، کتنے سارے بڑے بڑے گناہوں کی ایک فہرست ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ کے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، کہ دنیا کے اندر تمہارے آنے کا ایک سبب حقیقی ہے، ایک سبب مجازی ہے۔ سبب حقیقی اللہ کی ذات ہے، سبب مجازی ہے والدین، کہ اگر تم دنیا میں ہو تو اپنے والدین کی وجہ سے ہو، اگر تم انہی کی نہیں مانتے، انہی کی نافرمانی کرتے ہو، انہی کو اذیت پہنچاتے ہو، انہی کو تکلیف پہنچاتے ہو، تو پھر تمہاری دنیا میں کوئی نجات کی گارنٹی نہیں ہے، تمہاری آخرت میں نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن میں واضح فرما دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کو تو اف تک بھی نہ کہو۔ حدیث میں آتا ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اف بھی ایسا جملہ ہے کہ شاید اس سے چھوٹا کوئی جملہ قرآن میں استعمال ہو نہیں سکتا تھا، ورنہ شاید اگر اس سے چھوٹا جملہ بھی ہوتا اگر قرآن میں تو وہ استعمال کیا جاتا۔ اف بھی ایک بڑا جملہ ہے۔ تو والدین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حقوق بتائے ہیں اور اتنا زیادہ جو ہے وہ اہمیت بتائی ہے، لیکن ہماری یہاں جو نوجوان نسل ہے وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتی۔ مغرب کے اندر تو اللہ معاف کرے، بچوں کو ایسا مادر پدر آزاد کیا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ، بچے والدین کی باقاعدہ سرکار میں شکایت لگا دیتے ہیں، 911 میں کال کر کے ان کو اریسٹ کرا دیتے ہیں، اتنا زیادہ جری کیا ہوا ہے، اور گورنمنٹ آگے باقاعدہ والدین کو ہر معاملے میں مطعون کرتی ہے، بچوں کو نہیں کرتی۔ حالانکہ بعض چیزوں میں بچے بھی غلط ہو سکتے ہیں، ضروری تھوڑی ہر معاملے میں والدین ہی غلط ہوں۔ تو یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارے یہاں، کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا وبال والدین کے اوپر ڈال دیا۔ والدین نے کیوں مارا، والدین نے کیوں ڈانٹا؟ بھائی بچے کی تربیت کے لیے والدین اگر ڈانٹ رہے ہیں تو بالکل ان کا ایک حق بنتا ہے، اگر وہ تربیت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ میں اس پر سناتا چلوں، کہ ہمارے ایک کزن ہیں جو پولیس میں ہوتے ہیں محکمے کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اس کے اندر ریمانڈ سیل کے اندر مجرموں کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں نا، اور انہیں جب تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ہم ان کو تھپڑ لگاتے ہوئے کہتے ہیں کاش کہ یہ تھپڑ تمہارے باپ نے تمہیں بچپن میں لگا دیا ہوتا تو آج تم اس جگہ نہ کھڑے ہوتے۔ تو بعض اوقات بچوں کو مارنا مجبوری ہوتا ہے، بچے ڈھٹائی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، اور آپ پیار محبت سے لگے وہ نہیں سنیں گے، تو وہاں پر اگر بقدر ضرورت ان کو مارنا بھی پڑے تو بہرحال اس کی شرعاً کوئی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ جتنا زیادہ قبیح آج کل، پہلے ایک زمانہ تھا بچوں کو اتنا مارتے تھے کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیا کرتے تھے، اور اب ایسا زمانہ آ گیا کہ اگر نہیں مار رہے تو بالکل ہی نہیں مار رہے، یعنی اعتدال والی بات ہی نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں جب ہمیں مدرسے میں بھیجا جاتا تھا تو قاری صاحب کو بالکل کھلی آزادی دے دی جاتی تھی کہ نہیں وہ کہتے تھے کہ ہڈیاں آپ کی کھال ہماری یعنی ہڈیاں آپ کی جتنی توڑنی ہے توڑ دو، کھال ہماری، بس زندہ آ جانا چاہیے رات کو گھر، اور ہماری بھی دھوا کر دھلائیاں ہوتی تھی۔ تو ایک وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہوا، اور اب ایک دور یہ ہے کہ بھائی قاری صاحب نے اس کو ڈانٹا کیسے، اور قاری صاحب نے اس کو انگلی کیسے لگا لی، ٹچ کیسے کر دیا، یا استاد نے، بھائی جس طرح وہ جانب بالکل خلاف عدل تھی، خلاف اعتدال تھی، یہ جانب بھی خلاف اعتدال ہے۔ بچوں کو کبھی کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، اور بہت زیادہ ڈھیٹ ہو تو بعض اوقات مارنا ہی پڑ جاتا ہے، جس طرح انسان اپنی اولاد کو بعض اوقات جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ سمجھاتا ہے پیار محبت سے، اور کبھی پیار محبت سے نہیں سمجھتے تو ہلکا پھلکا ان کو جو ہے مار دیتا ہے۔ تو اسی طرح مدرسے میں جو پڑھانے والے ہیں یا اسکول میں پڑھانے والے ٹیچر ہیں، یہ مسئلہ مدرسوں کا نہیں ہے، اب تو اسکولوں میں زیادہ مار پڑتی ہے، مدرسے والے تو بیچارے بہت سمجھ گئے، تو اسکولوں میں بعض اوقات ٹیچرز کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کوئی سامنے والا انسان بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اس کو پیار محبت سے کتنی دفعہ کہے بندہ، وہ ڈٹائی پہ اترا ہوا ہے، اور اسے ہی پتہ چل جاتا ہے بعض اوقات کہ یہ تو پیار محبت والا عادی ہے، تو اس کے سامنے سیدھا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو حدیث میں مارنے کا ثبوت ملتا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا بعشرہ، کہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا، پیار محبت سے بتاؤ، سمجھاؤ جب وہ 7 سال کے ہوں، لیکن 10 سال کے ہو گئے، بڑے ہو گئے، میچور ہو گئے، ڈٹائی ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر تو تمہیں اگر مارنا پڑے تو مارنا بھی چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بات میں کہہ دوں
کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اتاری ہیں اور 5واں ڈنڈا اتارا ہے، یعنی کہ ایک تو توراۃ، زبور، انجیل، قرآن پاک ہے، اور چوتھی 5ویں چیز فرمایا وانزل الحدید، کہ اگر تم ان 4 کتابوں سے باتوں سے نہیں سمجھ رہے تو تم لاتوں کے بھوت ہو، پھر تم ڈنڈے سے سمجھو گے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں باس شدید و منافع للناس۔ ہاں، اس پہ کچھ نقصان بھی ہے، کچھ فائدے بھی ہیں، یعنی کہ اگر تمہیں پٹائی ہوگی تو انشاءاللہ نقصان بھی ہوگا، یعنی کہ تکلیف ہوگی، لیکن اس کے مستقبل میں فائدے ہو جائیں گے اللہ نے چاہا۔ مفتی صاحب بہت سے والدین نا بچوں کو آگ کرتے ہیں جائیداد سے، ایسا کرنا درست ہے یا پھر ناجائز؟ لیکن آگ کرنے سے بچہ آگ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وراثت جو ہے، ارث جو ہے نا، یہ ملکیت جبریہ ہے، یعنی کوئی آدمی لاکھ اپنے بیٹے کو آگ کرتا رہے، شریعت کہتی ہے کہ آگ نہیں ہوگا۔ جب وہ باپ کا انتقال ہوگا تو جو اس کے شرعی ورثاء ہیں، اس کی اولادیں ہیں، بچے ہیں، بیٹے ہیں، وہ سب اس کے پراپر حقدار ہوں گے شرعی طور پہ، اور باپ کو اس بات کے اختیار نہیں ہے، کیونکہ باپ کے انتقال کے بعد مال اس کی ملکیت نہیں رہا، تو بیچارہ مر گیا نا، تو اب وہ مال جو ہے وہ کس کا حق ہے، وہ شریعت نے خود بتایا قرآن کے اندر۔ تو ہمارے یہاں کے قانون کے مطابق، اور اس طرح باہر ملکوں میں جو قوانین ہیں اس کے اندر آگ کرنے سے آگ ہو جاتا ہے، تو وہ قانونی طور پہ تو ہو جاتا ہے، لیکن شرعاً وہ آگ نہیں ہوتا۔ وہاں پر جو ورثاء ہیں، یا جو اگر اسلامک شریک وہاں پہ اگر کوئی آرگنائزیشن بنی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے حقیقی ورثاء ہیں ان کے وہ مال حوالے کیا جائے۔ اسی طرح وراثت کے اندر کوئی تقسیم کرنا چاہے، تبدیلی کرنا چاہے، تو شریعت اس کا حق نہیں دیتی۔ شریعت نے جو ضابطے ہیں بالکل مستحکم قرآن کی آیات کے اندر بتائے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم کے اندر ہر وارث کا حق خود بتایا، کیونکہ یہ مالی مسئلہ تھا نا، اور شریعت کو پتہ تھا کہ اس مسئلے کے اندر عوام الناس کی رائے پہ چھوڑ دیا تو ہر بندہ کہے گا سارا مال میرے پاس ہی آ جائے، تو شریعت نے اس مسئلے میں کوئی بات سمجھے ذرا سی بھی مبہم نہیں چھوڑی، ہر چیز کی مکمل وضاحت قرآن کے اندر خود آیات میں اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اس کا اتنا ملے گا، اس کا اتنا ہوگا، اس کا اتنا ہوگا، اس کا اتنا ہوگا، اس کا اتنا ہوگا، سب کو حق بتا دیا۔ باقی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم پوری کر لیتے ہیں بس، کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قال وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا قال وشہادۃ الزور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور اہتمام سے فرمایا تیسرا گناہ شہادۃ الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ کسی کے لیے آپ جا کے عدالت میں جا کے اس کو پھنسا دیتے ہیں، اس کو جھوٹی گواہی دے کے عدالت کے اندر اس کو سزاوار کرا دیتے ہیں، تو یہ جھوٹی گواہی دینا فرمایا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول بار بار یہ شہادت الزور کی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں افسوس ہونے لگا کہ اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں، یعنی اس کے اندر اتنی زیادہ عظمت اور اہمیت ہے اس گناہ کی، ہم تو اس کو اتنا بڑا سمجھتے نہیں۔ بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا اما انا فلا آکل متکئا، کھانے کا انداز کیسا تھا اللہ کے رسول کا، کہ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی ٹیک لگا کے نہیں کھاتا، یعنی میں ہمیشہ جو ہے وہ آکل کما یاکل العبد واشرب کما یشرب العبد، کہ میں ایسے ہی جیسے غلام، یعنی جب کھانا اللہ کی ایک نعمت ہے تو نعمت کا کے حصول کرنے کا انداز تو متواضعانہ اور عاجزانہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے، تکیہ لگا کے، سہارا لگا کے کھانے سے منع فرمایا۔ طبی فائدے بھی، ہاں طبی فائدے تو اپنی جگہ پر ہیں، یہ تو شرعی فائدے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلعق اصابعہ ثلاثا، کھانے کے بعد یہ 3 انگلیاں، یہ والی، یہ والی اور یہ والی، 3 انگلیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کھانا نوش فرمانے کی، اور کھانے کے بعد ان کو چاٹ لیا کرتے تھے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیوں آپ فرمایا کہ فإنکم لا تدری فی ای طعامکم البرکہ، کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے اور جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کارآمد ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں جو میں نے چند آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ہے تو یہ بہت طویل اور ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن ہماری ویڈیو کا ٹائم کافی لمبا ہو گیا۔ مفتی صاحب بس آخر میں ایک بات بتائیں کہ امت، پوری امت، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نقطہ اشتراک بنا سکتی ہے اور یہ نقطہ اتحاد بنا سکتی ہے؟ دیکھیں، اختلافی مسائل کے اندر کم سے کم پڑھنا، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں وسعت پیدا کرنا۔ ہمارے بعض حضرات نے جانبین سے ہی ایسی بے اعتدالیاں ہوئی ہیں کہ ایک نے دوسرے کی بات کو صحیح نہیں سمجھا تو اس کو گستاخی قرار دے دیا، اور دوسرے نے جو ہے وہ کسی کی محبت کے اندر جو ہے وہ مغلوب ہو جانے کی کیفیت کو محسوس نہیں کیا تو اس کو بدعتی قرار دے دیا۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ایک دوسرے کا جو ہے جانبین کا خیال رکھنا چاہیے۔ محبت انسان کو بعض اوقات غلو پر مجبور کر دیتی ہے، اور رسول اللہ کی محبت تو ایسی ہے کہ اس کی کوئی حدود نہیں ہے، تو اگر انسان اس کے اندر کچھ ایسی باتیں کر جائے جو بظاہر شریعت کے اندر
جو ہے وہ ممانعت یا عدم جواز کے درجے میں آتی ہوں، تو اس میں ہمیں ان کو مغلوب سمجھنا چاہیے، مغلوب الحال سمجھنا چاہیے کہ غلبہ محبت میں، غلبہ شوق میں اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، تو چلو یار اللہ کی یہاں ہو سکتا ہے اس بات کے اوپر ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ اور دوسروں کو بھی یہ باور کرنا چاہیے کہ اگر ان کو ان کاموں سے روکا جا رہا ہے یا کسی کام کو بدعت یا منع کیا جا رہا ہے، جیسے کہ 12 ربیع الاول کی عید منانا اور اس طرح کے رسومات ادا کرنا، تو اس کی وجہ بھی ان کا کوئی خاص آپ سے دشمنی یا ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں رسول اللہ کا دین جیسا ہے ویسا کا ویسا ہی رہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی زیادتی نہ ہو، اس کے اندر کسی بھی قسم کی افراط و تفرید کے اندر قوم مبتلا نہ ہو۔ تو ایک کی نگاہ میں گویا کہ شریعت کی محبت اور شریعت کا ایک طرح سے ولولہ اور جنون ہے اس کو نافذ کرنے کا، اور دوسرے کی نگاہ میں گویا کہ اللہ کے رسول کی محبت اور اس کے عشق کے اندر اندھا ہو جانا ہے، بالکل بیگانہ ہو جانا ہے، وہ والی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑی حد تک اللہ نے بڑا فضل فرمایا، آج کل جانبین میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے کی ان کیفیات کو سمجھتے ہیں۔ اب الحمدللہ وہ فضا نہیں ہے جو پہلے زمانے میں تھی، اور ایک دوسرے پہ کفر اور گمراہی کے فتوے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ہی پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے ہی مسلمان ہیں، ان کی محبت کا انداز جدا ہے، ہماری محبت کا انداز جدا ہے۔ اللہ کے فضل سے ان کے بھی بہت سارے علماء ایسے حق اور حق کے علم بردار کہہ سکتا ہوں، یا حق اور سچ کے علم بردار کہنے والے ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو کیا ملکہ، کیا صلاحیتیں دی ہیں، ان کی کتنی ناصحانہ اور کتنی معتدل انداز میں باتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جس بزرگی سے، جس اللہ تعالیٰ نے منصب سے نوازا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ہمارے بھی بعض مدارس کے اندر حضرت تشریف لاتے ہیں، ہمارے یہاں جب حلال آرگنائزیشن اور اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں تو اس کے اندر حضرت کی سادگی اور حضرت کی جو ہے وہ تواضع دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے انہی میں سے ایک اور ہے مفتی اکمل قادری صاحب، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو کیا صلاحیتیں دی ہیں، ان کے لیے ایک میں کہتا ہوں کہ ایک ہیرا ہے وہ، اس وقت ہمارے جو ہے بڑے حضرات میں سے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے اندر بیٹھ کر ان کے لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانے کا جو انداز ہے ان کا، اور کتنے بہترین انداز سے وہ عرس قوالی والے اور دوسرے خرافات والوں کی تردید کرتے ہیں، نکیر کرتے ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ ان میں بھی پیدا فرما دیے ہیں کہ جو اعتدال کی بات کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنا حد تک ممکن ہو سکے ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے۔ باقی اگر یہ ہے کہ ہمارے محبت کے طریقوں میں کچھ مختلف انداز ہے، ان کے محبت کے طریقوں میں کچھ مختلف انداز ہے، تو اس کو ایک دوسرے کی مساہمت کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ آج جو ہے وہ مثال کے طور پہ وہ اللہ کے رسول کا نام آنے پر انگوٹھے چومتے ہیں، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، محبت کے اندر ہی چوم رہے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے اگر نہیں چومتے تو یہ سوچ کے چومتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے اور شریعت میں کے ضابطوں کے کہیں خلاف نہ جا رہا ہو۔ تو یہ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہیں، کوئی کر لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہیں کرے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کو محل نزاع ہرگز نہیں بنانا چاہیے، اور اہل سنت والجماعت کے حصے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے لیے جان دینے والے ہیں، آپ کی ایک ایک ادا پر مرنے والے ہیں، آپ کے نام کے لیے قربان ہونے والے ہیں، درود پڑھنے والے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں۔ یہ ساری صفات ماشاءاللہ ان کے اندر بھی ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی ہیں، تو یہ کوئی الگ نہیں۔ تو مفتی صاحب بہت سے لوگ جو ہے نا باقاعدہ، خصوصاً یہ قادیانی جو مربی ہوتے ہیں، یہ ایک عام مسلمان کو یہ باور کراتے ہیں کہ دیوبندی بھی فرقہ ہے، بریلوی بھی فرقہ ہے، حدیث بھی فرقہ ہے۔ نہیں، یہ کوئی فرقے نہیں ہے۔ یہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا کیا کہتے ہیں بریلوی ہوں، یہ سارے ایک علاقے کے نام ہیں، یہ سب اسکول آف تھاٹس ہیں، مکاتب فکر ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ سب اہل سنت والجماعت کا حصہ ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جن کے عقائد کے اندر اہل سنت والجماعت کے عقائد نہ پائے جاتے ہوں۔ قریب سب کے ہی ایک عقائد ہیں، اور سب ہی اہل سنت والجماعت کا حصہ ہیں۔ کوئی ایک دوسرے کو ان میں سے نہ کافر کہتا ہے، نہ مرتد کہتا ہے، الحمدللہ۔ اور ہاں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ بعض مسائل میں، جزیات میں، اور کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نظریات کے اندر، آئیڈیالوجیز میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف تو حسن ہے۔ اسلام کے اندر اختلاف العلماء رحمتن فرمایا گیا کہ علماء کا اختلاف تو رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو جس کو جو طریقہ پسند ہو اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔
تو انشاءاللہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے درمیان نقطہ اتحاد ہے اہل سنت والجماعت۔ محترم ناظرین، بہت سی باتیں الحمدللہ مفتی صاحب نے کی اور بہت اعتدال کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ دونوں مکاتب فکر کے درمیان اتحاد کی فضا کیسے قائم کی جائے اس پر مفتی صاحب نے بات کی، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بہت سے وہ پہلو جو کتابوں میں لکھ کے تو رکھ دیے گئے ہیں لیکن ان کو سامنے نہیں لایا جاتا، مفتی صاحب نے الحمدللہ بہت اچھے انداز سے اور بہترین اسلوب کے ساتھ وہ تمام باتیں پیش کی۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ تمام اختلافات کو اوپر سے پش ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد ذات ہے جو ہمارے لیے قدر مشترک ہے اور نقطہ اتحاد ہے، ہم سب مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبتانہ جذبات بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیوز کو خوب شیئر کیا کریں، اور اسی طرح سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی موضوع آتا ہے یا پھر کوئی سوال آتا ہے تو آپ حضرات ہم سے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو آپ حضرات کی رائے کی قدر کی جائے گی، اور اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ویڈیو بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔